اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ان قلت نعم لکنہ اذا لم یکن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتکالیف قلت. بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی اخباریوں کے وہ جو تین دلیلیں انہوں نے دی ہیں اس کے اوپر احتیاط کے اوپر کہ جب کبھی شبہ بدویہ ہو تو آپ کو جو ہے وہ شبہ تحریمیہ میں احتیاط کرنا چاہیے، برات جو ہے وہ جاری نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے تین دلیلیں دی تھیں اور بات پہنچی تھی عقل کے اوپر. اب اس کو بیان کرنے کے لیے ضروری چونکہ کافی وقفہ ہو گیا ہے اور اس سے ربط ہے، مربوط ہے یہ بات، تو اس کو جاننا ضروری ہے. تو انہوں نے جو دلیل عقلی دی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا علم اجمالی ہے. سنیے گا، اس علم اجمالی پہ ایک لفظ پر غور کیجیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم اجمالی ہے کہ شریعت میں ہم پہ کچھ تکالیف واجب ہیں اور کچھ محرم حرام ہیں. ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں. اچھا، واجب سے تو ہمیں بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ واجب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. جو اخباری کہتے ہیں وہی اصولی بھی کہتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تحریمیہ میں ہے. ٹھیک ہے، تحریمیہ میں بھی ہم کہتے ہیں برات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں تحریمیہ میں آپ کو احتیاط ہے. تو اس میں چونکہ جو مختلفی ہے اس میں بحث کریں گے، ہے نہیں. ورنہ ہمارا یہ گفتگو کرنا کہ پیغمبر اسلام جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اہل سنت سے، اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے، چونکہ وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. بحث یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ ہم برات جو ہے وہ جاری کرتے ہیں اور وہ جو ہے احتیاط جاری کرتے ہیں. تو اس پر دلیل انہوں نے کیا دی کہ ہمیں اس بات کا علم اجمالی ہے کہ شریعت میں کچھ چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں، ہے نہیں، اور اس کے حوالے سے روایات وارد ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں میاں بالمیاں پتہ نہیں ہے 100% کہ جو مطلب 1000 محرمات ہیں وہ سب کے سب جو کیا ہیں ہمیں معلوم ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. اب اگر کسی شبہے کے بارے میں سنیے گا، کسی شبہے کے بارے میں ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شبہ تحریمیہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو، تو وہ جو اور ہمیں 1000 کا علم نہیں ہے، تو یہ اخباری کریں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ والی جس میں ہم کو شبہ ہو رہا ہے کہ یہ حرام ہے یہ انہی 1000 میں سے کوئی ایک ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ برات جاری کر دیں. تو یہاں پر آپ کو برات جاری نہیں کرنا ہے بلکہ احتیاط کرنا ہے تاکہ کہیں اگر وہ ان 1000 میں سے ہو تو ہم حرام سے بچے رہیں گے. یہ خلاصہ دلیل ہے ان کی. واضح انشاءاللہ. اس پر مصنف نے جواب دیا کہ آپ کے اس دلیل عقلی کا جواب ہم یہ دیں گے کہ دیکھیں علم اجمالی جو آپ نے کہا کہ ہمیں ہے 1000 محرمات کا، کہنے کہ یہ علم اجمالی منجز ہوتی ہے نا، اس پر ہم کب یہ کافی ہوتا آپ کا اس سے استدلال کرنا، یہ اس وقت جب علم اجمالی ہی رہے. ٹھیک ہے، یہ علم تفصیلی میں منحل نہ ہو. ٹھیک ہے، جب کہ ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل ہو گئی ہے. ہاں، وہ کیسے؟ وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ 1000 محرمات ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ امارہ اور اصول ان سب کو جاری کرنے کے ذریعے سے اور دلیل اجتہادی ان سب کو ملا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو 1000 سے زیادہ بھی محرمات کو بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ کو علم اجمالی تھا 1000 محرمات کا، ہم آپ کو 1000 محرمات دے رہے ہیں کہ یہ 1000 محرمات ہیں، لہٰذا آپ یہ مت کہیے کہ یہ انہی 1000 میں سے کوئی ایک ہوگا، بلکہ جو حرام ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب رہی بات اس کی، اس شبہے کی، تو کہتے ہیں جب ہمیں معلوم ہے کہ کون سے حرام ہیں تو آپ اس میں جو ہے کیا برات جاری کریں گے، احتیاط جاری نہیں کریں گے. یہ مصنف کے جواب کا خلاصہ تھا. ٹھیک ہے، اب ان قلتا نے اعتراض یہ کیا ہے کہ مصنف آپ نے کیا کہا کہ علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل ہو گئی ہے نہیں. تو اس کا جواب، اس پر اشکال یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب علم اجمالی اور علم تفصیلی میں جو معلوم ہے، جس چیز کا علم ہو رہا ہے، وہ دونوں ایک ہوں، مدعا ایک ہو. ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے؟ مثلا یہ جیسا کہ مثال بھی شرح میں دی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ مثلا 10 جو ہے کیا ہیں برتن ہیں اور ان میں سے ایک برتن جو ہے کیا ہے پیشاب کے ذریعے سے نجس ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کون سا ہے. پھر اس کے بعد سے ہم نے اور دیکھا کہ 5 برتن اور جو ہے کیا ہے پیشابی کے ذریعے سے نجس ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو یہ جو علم ہے، یہ جو تو اب تو دونوں معلوم کیا ہے، دونوں ایک ہے، دونوں میں نجاست جو کیا ہے پیشاب کے ذریعے سے ہے نہیں. تو اب دیکھیے گا، تو اب مقصد کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب
یہ دونوں معلوم ایک ہو گیا, ادھر بھی پیشاب سے نجاست ہے, ادھر بھی پیشاب کے ذریعے سے نجاست ہے, تو معلوم دونوں ایک ہے. تو لہٰذا کیا ہے, یہاں پر ہم کو پرہیز کرنا ہوگا بہت انشاءاللہ. تو وہ جو علم اجمالی ہے نا, یہ علم تفصیلی جو ہم نے کہا کہ 5 برتن, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو 5 برتن ہیں جو پیشاب سے نجس ہوئے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہوگا. یہاں پہ منحل ہو جائے گا. یہی یا اس سے پہلے جو مثال ہم نے دی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مرکز میں 10 گدے ہیں, ان میں سے کوئی ایک گدا جو کیا ہے نجس ہوا ہے نا. کسی نے آ کر تفصیل بتا دیا کہ ہاں فلاں فلاں گدا جو کیا ہے نجس ہوا ہے, تو آپ کو یہ تفصیل وہ علم ہو جائے گا. تو پھر وہ علم اجمالی ختم ہو سکتا ہے منحل یا تفصیلی میں. لیکن اگر علم اجمالی اور جو مطلب کیا مطلب سمجھ رہے ہیں, مطلب یہ کہ دونوں علم اجمالی علم تفصیلی دونوں کا تعلق ایک سے ہے, یعنی پیشاب کی نجاست سے ہے. ٹھیک ہے, تو سامنے جو آپ کو بتا رہا ہے, آپ نے کہا کہ اس مرکز کے 10 گدوں میں سے کوئی ایک گدا نجیس ہے. سامنے والے نے کہا کہ ہاں یہ گدا جو ہے کیا یہ پیشاب سے نجیس تھا, اور آپ کو پیشاب سے نجات کے بارے میں شک تھا, تو آپ کی علم اجمالی ختم ہو سکتی ہے, ہو جائے گی. لیکن آپ کو جو نجاست کا علم ہے پیشاب کے ذریعے سے گدے ایک نجیس ہے, اور سامنے والا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ والا گدا خون کے ذریعے سے نجیس ہوا ہے, تو اب بتائیے کیا وہ جو علم اجمالی تھا آپ کو وہ اپنے یہاں پر باقی رہے گا یا منحل ہو جائے گا؟ جواب ہوا کہ باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں الگ الگ ہیں. ہم آپ کو ایسے گدے کو ڈھونڈنا ہے جو پیشاب سے نجس ہوا ہے, اور سامنے والا آپ کو بتا رہا ہے کہ ایسے گدے کو جو خون سے نجس ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں, تو پھر یہ منحل نہیں ہوگا. تو ان قلطہ والے نے یہی کہا ہے کہ حضور یہاں پر جو بات ہے یہ اسی حوالے سے, اسی اعتبار سے ہے کیا کہ یعنی دونوں الگ الگ ہیں, کہ جس چیز کا پہلے علم ہوا ہے علم اجمالی وہ الگ ہے, اور جس کو آپ تفصیل دے رہے ہیں وہ الگ ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہ علم اجمالی تھا آپ کو اس سے پہلے, کیا کہتے ہیں, اس سے پہلے جو علم اجمالی آپ کو تھا کہ 1000 محرمات ہیں, واضح انشاءاللہ, وہ ان کا تعلق الگ سے, ان کا تعلق جو کیا ہے قطع سے ہے, یقین سے ہے, کیونکہ ہم مکلف ہیں اس بات سے. اور ادھر جو جس چیز کا آپ کو آپ نے کہا کہ یہ منحل ہو جائیں گے امارہ اور اصول کے ذریعے سے, واضح انشاءاللہ. یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں, تو آپ دونوں کو کیا ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں آپ منحل نہیں کر سکتے. بہت واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ اس کو مصنف نے جواب دیا ہے. مصنف نے جواب یہی دیا ہے کہ اصلاً ہم یہاں پر یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو انحلال ہے, یہ جو انحلال ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہی ہوا ہے کہ دونوں میں معلوم ایک ہے, حادث آخر نہیں ہے. یعنی گویا کہ مسئلہ اسی حوالے سے ہے کہ جو جس بارے میں آپ کو شک ہو رہا تھا وہ پیشاب کی نجاست تھی, اور جس نے بتایا ہے وہ بھی کیا ہے پیشاب کے بارے میں ہی بتا رہا ہے. تو اعتراض اس وقت ہوتا کہ جب پہلے سے علم ہوتا, یعنی جو بعد میں علم ہو رہا ہے وہ علم اگر الگ ہوتا پھر اعتراض کر سکتے تھے آپ, لیکن وہ علم الگ نہیں ہے بلکہ وہی علم ہو رہا ہے. تو دونوں بات الگ الگ نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ ٹھیک ہے, یہ سوال واضح ہوا. ہاں, اب یہ دوسرا ان قلتا, اس والے میں کیا ہے, اس والے میں یہ ہے کہ چلیں ہم آپ کی بات اگر مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو مطلب یہ دوسرا ان قلتا مصنف کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر علم میں اجمالی علم تفصیلی میں منحل ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر بھی یہاں پر ایک مستدل آیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کی یہ جو بات ہے انحلال والی علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل ہو رہی ہے, یہ اس وقت قابل قبول ہے کہ جب ہم تصویب کے قائل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تب جو ہے کیا ہے یہ آپ کے انحلال کی بات کہنا درست ہوگی. ورنہ اگر ہم جیسا کہ ہمارا کیا ہے, ہم تصویب کے قائل نہیں, ہم مخطئہ ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس بات کا کیا ہے عقیدہ رکھتے ہیں کہ مجتہد جو کیا ہے جب اجتہاد کرتا ہے تو کبھی خطا بھی کر جاتا ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. اور انحلال والی بات جو ہے آپ نے کہی ہے مصنف اس سے پہلے, ہے نا, کہ طرق امارہ ان سب نے مل کر جو ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ 1000 محرمات کون سے ہیں, پھر یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب آپ کا مذہب کیا ہو تصویب والا ہو. سنیے گا ابھی کیسے اس سے استدلال کر رہے ہیں. کوئی یہ دیکھیے تصویب میں کیا ہوتا ہے, مصوبہ جو تصویب, ایک تو تصویب یہی ہے کہ مثلا مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے خدا بند عالم, اسی کو جو کیا ہے مطلب ایک ہوتا ہے, اسی کو جو کیا مثلا کیا ہے حکم باقی قرار دے دیتا ہے,
سمجھ رہے ہیں؟ تو سنیے، تو اب دیکھیے گا، تو آپ مصنف کیا کہہ رہے ہیں، آپ جہاں کہہ رہے ہیں کہ 1000 محرمات کا آپ کو علم ہوا ہے، اس میں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 750 مثلا ہم کو یہ دلیل اجتہادی سے ہوا، وہیں آپ طرق امارہ کے بھی ذریعے سے بھی کہہ رہے ہیں 250 ہوا مثلا، ہے نا؟ تو یہ 250 جو طرق امارہ وغیرہ ہے، تو آپ یہ اس وقت ہو سکتا ہے 1000 کا 1000 صحیح، اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ تصویب کے قائل ہوں، یعنی مجتہد جو کہے دے وہی حکم واقعی ہو، وہی خداوند عالم بھی گویا کا حکم ہو، تب تو آپ کی یہ بات کہنا صحیح ہے کہ 1000 محرمات ہیں، 1000 کا 1000 آپ کو علم ہو گیا. لیکن جبکہ ہمارا مذہب کیا ہے، تصویب والا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب مخطیہ ہے. تو جو 250 آپ مطلب محرمات کا علم لے رہے ہیں کس کے ذریعے سے، ہمارا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا غلطی بھی کر جاتا ہے کبھی کبھی. تو اگر ہو سکتا ہے کہ ان 250 میں سے 200 میں ہمارا نے صحیح کہا ہو، 50 میں غلط کہا ہو، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 1000 کے 1000 محرمات کا ہم کو علم ہو گیا ہے؟ بات ان شاء اللہ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ علم اجمالی آپ کا علم تفصیلی میں منحل ہو گیا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ تصویب کے قائل ہوں گے. اگر آپ تختیہ کے قائل ہیں تو آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا. بات ان شاء اللہ ہمارا کو طریق مانتے ہیں واقع تک پہنچنے کے لیے، اور یہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. بات ان شاء اللہ. مصنف نے جواب دیا، مصنف نے جواب یہ دیا کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے علم اجمالی جو منحل ہوتا ہے، یہ اس انحلال کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے انحلال حقیقی، اور ایک ہے انحلال اجمالی، وہ یعنی حکمی. ٹھیک ہے. انحلال حقیقی کیا ہے، انحلال حکمی کیا ہے؟ انحلال حقیقی یہ ہے کہ علم اجمالی اصلا علم اجمال رہے ہی نہ، بلکہ وہ 100% جو کیا کنفرم ہو جائے، تفصیلی میں معلوم ہو جائے اس کا. جیسے مثال طور پر 2 گلاس ہیں، لائٹ بند تھی کمرے میں، اور ایک میں نجاست گری خون کی. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ تو پتہ ہو گیا کہ گلاس میں مثلا ٹپ سے پانی جو ہے کیا ہے، ٹپکا ہے، گرا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہو گیا کہ خون جب گرا ہے تو پانی نجس ہوا. لیکن اب آپ کو اندھیرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سے میں گرا ہے. جیسے لیکن فوراً جو کیا ہے مثلا مولدہ چلا، جنریٹر، اور لائٹ آ گئی. جو لائٹ آئی تو صاف آپ کو پانی میں کیا ہو گیا، دکھ گیا خون. ہاں. تو اب آپ کو کیا ہے، دوسرے والے میں 100% آپ کو یہ طے ہو گیا کہ دوسرا والا پانی نجس نہیں ہے، پہلا والا ہی پانی نجس ہے مثلا. ان شاء اللہ چونکہ اب یہ علم اجمالی منحل ہوا، لیکن حقیقتاً ہوا یا حکماً ہوا؟ سنیے گا، حقیقتاً ہو گیا. اب اصل اجمال کچھ رہا ہی نہیں. لیکن دوسری صورت کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جو انحلال ہوتا ہے، یہ انحلال حکمی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ آپ کو 2 گلاس کی نجاست میں سے آپ کو شک ہو رہا تھا. اچھا، آپ کو شک ہو رہا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک نجیس ہے. اس نے کوئی بینہ نے آ کر، یعنی 2 عادل شخص نے آ کر گواہی دی کہ بھائی آپ جو ان دونوں میں آپ کو شک ہو رہا ہے نا، یہ فلاں دائیں طرف والا جو گلاس ہے وہ نجیس ہے. بات ان شاء اللہ. تو اب یہاں پر یہ حقیقی نہیں ہوگا انحلال. یعنی اب آپ کو کیا ماننا ہے؟ چونکہ شارع نے بینہ کو حجت قرار دیا ہے، آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ہاں جو جس کو نجیس کر رہے ہیں وہ نجیس، اور جس کو پاک کہہ رہے ہیں وہ پاک ہوگا. ذہن آپ کو حکم یہی لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کیا بینہ کے کہنے سے آپ کو حقیقتاً ایسا ہوا کہ علم اجمالی ایک دم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو خطا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو خطا ہو گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی انحلال ہوا ہے، مگر یہ انحلال حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ انحلال حکمی ہے. اور ان شاء اللہ تو یہاں پر جواب دے رہے ہیں مصنف کہ یہاں پر جو ہم انحلال کی بات کر رہے ہیں نا، یہ انحلال حکمی ہے، انحلال حقیقی نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. تو طریقے تو ہم علی قول بالطریق، ٹھیک ہے، مختیہ ہو کر بھی ہم جو ہے وہ انحلال کے قائل ہو سکتے ہیں، مگر وہ جو ہے جس انحلال کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انحلال حکمی ہوگی، حقیقی نہیں ہوگی. بتا دیں، لہٰذا آپ اعتراض مت کیجیے. یہ اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو ان قلتا نعم لکنہ اذا لم یکن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتکالیف. عبارت تھوڑا سا مطلب بہت مختصر ہے، مطلب جو ہے کیا ہے زیادہ ہے. اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے مصنف نے کہا تھا کہ علم اجمالی جو ہے وہ منحل ہو جائے گا کس میں؟ علم تفصیلی. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعم، یعنی استدعا کرے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ پہلے سے معلوم نہ ہو. لیکن یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے سے آپ کے پاس آلریڈی علم ہے. جیسا کہ ہم نے مثال دی. مثال کیا دی تھی؟ مثال یہ دی تھی نا کہ آپ کو 10 گلاس میں سے 1 گلاس کی نجاست کا پیشاب سے پہلے علم ہے. اس کے بعد آپ کو کیا ہوا
اس کے بعد سے پھر آپ کو 5 گلاس کے پیشاب سے نجس ہونے کا خدشہ ہوا، یعنی شبہ ہوا، بات ہے انشاءاللہ. ہاں تو اب دیکھیے گا، تو اگر یہ والی مثال دیں گے تو منحل ہوگا چونکہ دونوں معلوم ایک ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ایک علم اجمالی آپ کو پہلے سے ہے اور 5 گلاس کے نجس ہونے کا کیا ہوا، آپ کو علم بعد میں ہوا، ٹھیک ہے. تو اب لیکن یہ خون کے ذریعے سے ہے، تو یہاں پر چونکہ معلوم الگ الگ ہے لہٰذا یہاں پر انحلال نہیں ہوگا. تو مصنف یہ معترض نے یہ کہا ہے کہ بھائی پہلے سے تو ہمیں علم ہے ایک علم یعنی نجاست کا پیشاب کے ذریعے سے ہے نہیں، اور بعد میں جو کیا ہے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ 5 جو ہے کیا ہے گلاس اس میں سے نجس ہوا ہے، بات ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا مطلب یہ انحلال نہیں ہوگا. تو مطلب گویا کہ یہ دونوں کس کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، یعنی معلوم الگ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں. تو انحلال جو علم اجمالی پہلے اپنے حال پر ایک گلاس ہے نا وہ اپنے حال پر باقی رہے گا، گرچہ آپ کو 5 کو جو خون سے نجس ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، یہ پہلے الگ چیز ہے. مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو دوسری مرتبہ 5 گلاس نجس ہوا ہے وہ پیشاب سے ہی ذریعے ہوا ہے. تو اعتراض آپ کا اس وقت صحیح ہوتا کہ پہلا والا علم انحلال سے بچاتا، منحل نہ ہونے دیتا. یہ اس وقت ہوتا کہ جب دونوں ایک ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر دونوں الگ الگ ہیں تو وہ منحل نہیں ہونے دیں گے، ایک ہوں گے تو منحل ہو جائے گا. تو یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ دراصل ایک ہے لہذا منحل ہو جائے گا. دیکھیے گا، ان قلت نعم لیکن الانحلال اذا لم يكن علم بها مسبوقا بالعلم بالتکالیف. یہ انحلال اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس علم سے پہلے، یعنی یہ جو 5 گلاس نجس ہوئے بعد میں خون کے ذریعے سے، اس سے پہلے کیا ہو، علم موجود ہے پیشاب والا. تو یہ خون سے ہوا، پیشاب والا اپنے حال پر باقی ہے، وہ منحل نہیں ہوگا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ انما یضر السبق، کہ آپ کا پہلے سے ایک علم اجمالی کا ہونا، علم اجمالی کا پہلے سے ہونا یہ مضر ہوتا، یہ انحلال نہ ہونے دیتا. کب؟ اذا کان المعلوم اللاحق حادثا آخر، کہ جو بعد میں جو معلوم ہوا ہے وہ ایک حادث آخر ہوتا، یعنی وہ خون کے ذریعے سے ہوتا، اور پہلے والا علم آپ کو پیشاب کے بارے میں تھا، تب جو کیا ہے یہ مضر ہوتا، تب وہ انحلال نہ ہونے دیتا. وہ اما اذا لم یکن کذالک، لیکن جب جو معلوم لاحق ہے، جب وہ کیا ہو حادث آخر نہ ہو بلکہ پہلے ہی والا ہے، وہی پیشاب سے ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ ان میں سے ہو کہ مما ينطبق علیہ ما علم اولا، کہ جو پہلے پیشاب والا تھا اسی پہ ابھی منطبق ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو 5 کی بات ہو رہی نا یہ اس کو ملا کر 5 ہو، سمجھ رہے ہیں. فلا محالۃ قریحا للعلم اجمالی الی التفصیلی والشک البدوی، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو علم اجمالی ہے وہ منحل ہو جائے گا علم تفصیلی اور شک بدوی میں. بات واضح انشاءاللہ. پھر آپ یہ منع مت کیجیے کہ علم اجمالی علم تفصیلی میں منحل نہیں ہوگا. بس دیکھیے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، پوری بحث سمجھ میں آ جائے گی. کیا انہوں نے مستشکل نے کہا ہے کہ دیکھیں وہ دونوں کہ علم اجمالی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علم تفصیلی منحل ہو جائے گا، جبکہ ایک علم بعد کا ہے اور ایک علم پہلے ہے. ٹھیک ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ کیا مشکل ہے، بات پہلے والا علم بعد والے میں منحل نہیں ہوتا ہے اس وقت کہ جب دونوں معلوم الگ الگ ہوں، لیکن اگر دونوں معلوم ایک ہے تو منحل ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بس بات یہ ہے. ان قلتا، دوسرا والا اشکال وہ یہ کہ بھائی آپ نے جو کہا کہ 1000 محرمات ہے تو 1000 کا 1000 ہمیں علم ہو گیا ہے، اور اس میں آپ نے دلیل اجتہادی کو بھی رکھا ہے اور طرق و امارات کو بھی رکھا ہے. تو یہ تو طرق و امارات کے جو علم ہوا ہے یہ قطعی اور یقینی اس وقت ہوتا نا کہ جب آپ تصویب کے قائل ہوں گے. تو حتیٰ آپ کوئی بھی فتویٰ دیں خدا بند عالم آپ کو اسی فتوی کو، یعنی ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ خدا بند عالم کا بھی حکم ہے، تب ہو سکتا ہے، تب پھر آپ انحلال کہہ سکتے ہیں. ان قلت انما یوجب العلم بقیام الطرق، ٹھیک ہے، کہ موجب علم ہوتا ہے کون، جو کہ قیام جو طرق امارات ہوتے ہیں جو قائم ہوتے ہیں، ہے نا، المثبتہ جو کہ ثابت کرنے والے ہوتے ہیں، لہو بمقدار معلوم بالاجمال، المثبتہ لہو بمقدار معلوم بالاجمال، جو علم اجمالی سے جس کا علم ہوا ہے، جس مقدار کا علم ہوا ہے. علم اجمالی سے کتنا ہوا ہے، مثلا 1000 محرمات کا، ٹھیک ہے. تو ان 1000 محرمات میں مثلا کیا ہے، طرق امارات سے مثلا 250 نے ثابت کیا ہے، 700-750 کو کیا ہے مطلب دلیل اجتہادی نے ثابت کیا ہے، مثلا قرآن میں حدیث میں اس کے بارے میں مل گیا آپ کو. تو سنیے گا، تو کہہ رہے کہ انما یوجب العلم بقیام طرق ذالک انحلال، کہ طرق اور امارہ کے ذریعے سے جو علم ہوا ہے وہ انحلال کا سبب بنے گا. کب؟ اذا کان قضیۃ قیام الطریق علی تکلیف موجبا لثبوتہ فعلا، ٹھیک ہے. اذا کان مقتضی،
یہ اس وقت ہوگا کہ جب طرق اور عمارات کے قائم ہونے کا تقاضا کیا ہو کسی تکلیف کے اوپر، یہ ہو کہ موجبا لثبوت ہی فعلاً، کہ فعلاً آپ کا یہی حکم ہے. شارع کا بھی گویا کہ جو مجتہد کہہ رہا ہے یہی شارع کا بھی یہی خداوند عالم کا بھی حکم ہے. تو یہ نہیں گویا کہ اس کو بزبان دیگر کہیے کہ یعنی مسوبہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر کہیں تو پھر بات صحیح ہے آپ کی کہ 1000 تھا اور 1000 کا آپ کو علم ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. جو ہم شیعوں کا یہ مسلک نہیں ہے. وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ قَضِيَّةَ حُجِّيَّتِهِ وَاعْتِبَارِهِ شَرْعًا لَيْسَ إِلَّا تَرْتِيبَ مَا لِلطَّرِيقِ الْمُعْتَبَرِ عَقْلًا، لیکن جیسا کہ ہمارا مذہب ہے کہ حجیت اور اعتبار، امارہ اور طریق کی حجیت اور اعتبار کا جو شرعاً تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بس یہ ہے کیا کہ جو طریق کا، جو امارہ کا کیا ہے، حجیت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ یہ طریق ہوتا ہے واقع تک پہنچنے کے لیے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کبھی خطا بھی کر جاتا ہے، کبھی صحیح بھی ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ہوا تنجز ما اصاب والعذر اما اخطا. ہم یہی تو کہتے ہیں کیا ہے کہ اگر مجتہد صحیح حکم دیتا ہے تو صحیح ہو. للمصیب اجر واحد، ہاں للمصیب اجر وللمخطئ اجر واحد، یہی ہم کہتے ہیں، ہے نا. وہ تنجز ما اصاب والعذر اما اخطا ہو گئی. ہم یہ نہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور حجیت وغیرہ میں ایک بیس بنا کر جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے اس میں کبھی کبھی منجس ہو جاتا ہے جب وہ مصیب ہوتا ہے، اور اگر وہ خطا کر جاتا ہے تو بھی معذور ہوتا ہے خداوند عالم کے نزدیک کہ پروردگار میں نے اپنی تمام تر کوشش کی تھی حکم کی بات پتہ کرنے میں، اور ہمیں ہمارا نے یہی بتایا کہ یہی حکم ہے، لہٰذا ہم عذاب تو نہیں ہوتا، عذاب نہیں ہوتا، معذور ہوتے ہیں. یہ فلا انحلال لما علم بالاجمال اولا، بس انحلال نہیں ہوگا کس سے؟ جس کا علم ہمیں پہلے ہو گیا تھا اس کے بعد انشاءاللہ بعد والے میں. فلا انحلال لما علم بالاجمال اولا، جس کا ہمیں علم اجمالی ہوا تھا پہلے، یعنی 1000 اس کا محرمات کا. ٹھیک ہے، طرق اور ہمارے کے ذریعے سے، چونکہ یہ مختیا ہیں، ہو سکتا ہے کہ خطا کر گئے ہوں، لہٰذا انحلال نہیں ہو سکتا تفصیل میں. جی اب یہ مستشکل اب تک کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں سے مصنف جواب دیں گے قل تو کہ جی ہم جس انحلال کی بات کر رہے ہیں یہ انحلال حقیقی کی بات نہیں، انحلال حکمی کی بات کر رہے ہیں. قضیۃ الاعتبار شرعاً، یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ امارہ اور طرق جو ہیں یہ معتبر ہوتے ہیں شرعاً، ٹھیک ہے، علی اختلاف السنۃ علتہ، کہ اس کے اعتبار کے جو ادلے ہیں وہ مختلف ہیں، کوئی کسی طریقے سے ثابت کرتا ہے، کوئی صحیح سے. بہرحال جو اس کا تقاضا ہے، جو بھی دلیل ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ان کا نظالے کا، ویسے وہ یہی ہے کیا کہ تنجز ما اصابہ و تعذر اما اخطأ عنہ، ہے نا. علامہ قوینا فی البحث، جیسا کہ ہم اس کے متعلق جو جب بحث کی ہم نے وہاں پہ آپ کو بیان کیا ہے. تو یہ بات ہے، کہہ رہے کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے، ہمارا اور طرق کا یہ، یعنی ہم بھی مطلب گویا کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اور ان کی حجت جو کیا وہ طریقی ہے. مگر سنیے گا الا ان نفوذ الحجت علی ما ينطبق علیہ المعلوم بالاجمال فی بعض الاطراف یکون عقلا بحکم الانحلال. مگر ہم کیا کہتے ہیں، مگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ الا ان نفوذ الحجہ، حجت کا قائم ہونا، علی ما ينطبق علیہ، علی ما ينطبق علیہ حق کی طرف، کہ جس کے اوپر یہ منطبق ہوتے ہیں جو معلوم بالاجمال ہے، ٹھیک ہے، بعض اطراف علم اجمالی کے بعض طرف میں، یکون عقلا بحکم الانحلال، یہ عقلاً کیا حکم انحلال میں ہی ہے، یعنی اس پر بھی گویا کہ حکم انحلال جاری ہوگا، لیکن انحلال حقیقی نہیں ہوگا بلکہ انحلال حکمی ہوگا. ٹھیک ہے، والصرف و تنجز ہی الی ما اذا کان فی ذاک طرف، اور جس کے اوپر جو ہے کیا ہے یہ حکم لگا دیں گے آپ، وہ منجز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، والعذر اما اذا کان فی سائر الاطراف، اور اگر ہم وہ ہو گئے یعنی خطا کر گئے تمام اطراف میں، اور انشاءاللہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اس حوالے سے عذاب سے بہرحال معذور ہیں. مثال دے رہے ہیں، مثلا اذا علم اجمالا بحرمت اناء زید بین الانائین، اگر ہمیں علم اجمالی ہو جائے کہ زید کے جو 2 برتن ہیں ان میں سے کوئی ایک برتن کیا ہے نجیس ہے. زید ہے یا زید؟ زید لکھا کہاں زید؟ یہ تو اناء زید، ٹھیک ہے، زید، ہاں زید انسان کا نام. زید کیا مطلب ہے؟ زید آدمی کا نام، ہاں، یعنی اذا، اچھا اناء زید، ہاں اناء زید اذا علم اجمالا بحرمت اناء زید. یہاں پہ ہم انائے پڑھیں گے، اناء نہیں پڑھیں گے، چونکہ حرمہ مضاف ہو جائے گا، انائے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اگر علم اجمالی ہو جائے کہ زید کے 2 برتنوں میں سے
کوئی ایک برتن جو کیا ہے نجیس ہے. وہ اس میں آپ کو یہ لگا نا وہ برتن کی بات سے تو آپ سمجھا کہ زید کے ذریعے سے. ہاں صحیح، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقامت البینہ علی ان ھذا اناء، سنیے گا، اور بینہ قائم ہو جائے کہ اے زید تمہیں جو دو برتن میں شک ہو رہا ہے ان میں سے یہ والے برتن میں جو عادل شخص نے گواہی دے دی اس والے برتن میں نجاست ہے. تو سنیے گا، فلا ينبغي الشك في انه كما اذا علم انه اناء في عدم لزوم اجتناب الا عن خصوص دون الاخر. تو یہاں پر کوئی شک نہیں ہے کہ بینہ کے قائم ہونے کے بعد زید کا وظیفہ کیا ہے کہ جس پر بینہ قائم ہوا نجاست کا اس سے پرہیز کرے گا، اور جس پر بینہ نہیں ہے اس سے کیا پرہیز نہیں کرے گا. لیکن سنیے گا، لیکن یہ جو اجتناب وہ کرے گا، یہ بتائیے کیا یہ جو اجتناب ہے، یعنی وہ جو علم اجمالی تھا اس کو دونوں میں سے کسی ایک کے نجاست کا، اور بینہ کے قائم ہونے کے بعد سے یہ پتہ چل گیا کہ ایک یہ والا نجیس ہے، تو ابھی جو علم اجمالی علم تفصیلی منحل ہو رہا ہے یہ انحلال حقیقی نہیں ہوگا بلکہ انحلال حکمی ہوگا، یعنی حکم لگائے گا. ہو سکتا ہے کہ بینہ کو بھی خطا ہو گیا، لیکن شارع نے جو کہ بینہ کو حجت قرار دیا ہے، ہم آمنا و سلمنا کے منزل پر اس کو حجت مانیں گے. بات ان شاء اللہ. تو لہٰذا آپ کو ماننا ہوگا کہ مذہب طریقیت کی بنا پر بھی ہم انحلال کے قائل ہو سکتے ہیں. ہاں رہی بات انحلال حقیقی کی، تو ٹھیک ہے، ہم انحلال حقیقی نہیں مانتے، ہم انحلال حکمی ہی مانتے ہیں. ولولا ذلك لما يوجد القول بأن قضية إتباع الأمانات هي كون المؤديات أحكام شرعية فعلية، ضرورة أنه تكون كذلك بسبب حادث وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية. سنیے گا، ولولا ذلك سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنیے، اگر آپ ہماری اس بات کو نہیں تسلیم کرتے ہیں نا کہ جو انحلال حکمی ہے اللہ مذہبی طریقیہ، تو اگر آپ مذہب طریقیت کی بنا پر انحلال حکمی کو بیس بنا کر اگر آپ انحلال کو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کا مطلب حتیٰ کہ تصویب کے مرحلے پر بھی سمجھ رہے ہیں اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کر سکتے. کیوں؟ سنیے گا، ولولا ذالک، اگر یہ صحیح نہ ہو جو ہم نے کہا ہے مذہب طریقے بنا پر انحلال حکمی، تو لما کان یجد القول بان قضیۃ اعتبار الامارات هي کون المؤدیات احکام شریعت فعلیہ، تو حتیٰ کہ اعلیٰ مذہب الفعلیہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی جو مصوبہ ہیں، ہے نا، یہی شرعی حکم بھی ہے، ان کے قول کے تقاضے کے بنا پر بھی، جو ان کے قول کے بنا پر بھی یہ کیا ان کو فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، یعنی یہ انحلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ضرورت کیوں؟ ضرورت انہا تکون کذالک بسبب حادث، اس لیے کہ یہ ایسا کیوں ہوگا، ایک سبب حادث کی بنا پر ہوگا نا. دیکھیں جو مصوبہ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ خدا بند عالم کا حکم یہی تھا پہلے سے، نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، سبب حادث کہتے ہیں. مجتہد نے فتویٰ دیا تو خدا بند عالم کا حکم یہ ہو گیا، ہے نا. ہاں، وہ ہوا کونھا مؤدیات الامارات الشرعیہ. ٹھیک ہے. اور یہ سبب حادث کیا ہے؟ یہی ہے کہ احکام شرعیہ کے مؤدی یہی ہیں، یعنی احکام شرعیہ نے یہی تک پہنچایا ہے. ان شاء اللہ. هذا اذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيه في موارد الطرق المثبته بمقدار معلوم بالاجمال. هذا اذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيه في موارد الطرق المثبته بمقدار معلوم بالاجمال، والا فالانحلال الى العلم بما في الموارد وانحصار اطراف موارد بلا اشکال. پھر دیکھیے، اور یہ جو ہم نے بحث کی ہے نا اب تک، یہ اس وقت ہے کہ جب تکالیف واقعیہ کا ثابت ہونا یہ معلوم نہ ہو کس سے، طرق اور امارہ کے ذریعے سے اس مقدار میں. ٹھیک ہے. دیکھیے گا، یہ دیکھیے کیا کہا، بات یہ ہوئی تھی چلی تھی کہ 1000 محرمات ہیں، 1000 محرمات ہیں اور ہمیں 1000 کا علم نہیں ہے، مگر یہ کہ 750 کا ہے، قرآن و حدیث میں اسے بیان کیا گیا ہے، 250 کو امارے کے ذریعے سے ہم نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے. تب یہ ساری بحثیں آئی تھیں. آپ نے مطلب ہم نے کہا تھا کہ ہمارا سے ہم نے علم حاصل کیا ہے باقی محرمات کا، آپ نے ہمارے امارے والے پہ اعتراض کیا تھا، یہ ساری بحثیں ہوئی تھیں. وَإِلَّا، لیکن اگر ہمیں جو مقدار ہے 1000 کی، سنیے گا، اگر وہ جو 1000 محرمات ہیں اگر اس کا ہمیں علم ہو جائے، وَإِنْ عُلِمَ، کیا إِن لَمْ يُعْلَمْ وَإِلَّا استدراک، وَإِلَّا، اور اگر علم ہو جائے، وَإِنْ عُلِمَ فَالْإِنْحِلَالُ إِلَى الْعِلْمِ فِي الْمَوَارِدِ. ٹھیک ہے. تو پھر اس کا علم ہونے کے بعد سے انحلال ہونا ہے، وَإِنْحِصَارُ أَطْرَافِهِ، اور معلوم بالاجمال کا اطراف حاضر پڑھے گی، معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال کے اطراف میں اس کو منحصر بلا اشکال، بموارد تلک الطرق بلا اشکال. تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا. مثلا کیا مسئلہ کہنا کیا چاہیے، دیکھیے کیا کہا تھا ہم نے، کہا تھا بات ہوئی تھی کہ آپ نے کہا 1000 محرمات ہیں، ہم نے 1000 محرمات ہی
آپ نے جو مقدار بتایا تھا اسی مقدار کو ہم نے قرآن و حدیث اور طرق امارات کے ذریعے ثابت کر دیا حرام حرام. لیکن اگر آپ نے کہا 1000 محرمات ہیں اور ہم نے قرآن حدیث طرق امارات مل کر 2000 محرمات ہیں، 1500 محرمات کو بتا دیا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر آپ کا پھر ہم نے جو کہا ہے اس کا تو حجت ہونا یہ بلا اشکال ہوگا، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا. کیونکہ جب 1000 آپ نے کہا تھا، ہم نے 1000 کہا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے غلط ہوں. لیکن اگر ہم نے زیادہ بتایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے، چونکہ ہمارا ہمیشہ تو نہیں ہوتا ہمارا جو کیا ہے غلط ہوتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا صحیح ہوتا ہے، بلکہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہمارا درست ہوتا ہے نہیں. وہ اکا دکا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطا ہو جائے، ورنہ ہمارے کہ ہم حجت کے قائل ہیں. بات ان شاء اللہ. تو هذا اذا لم يعلم بثبوت التكاليف المواقعيه في موارد الطرق المثبته بمقدار معلوم بالاجمال. واضح ان شاء اللہ. یہ جو بحث تھی یہ اس وقت ہے کہ جب تکالیف واقعیہ کے ثابت ہونے کا ہمیں علم نہ ہو، کس کے ذریعے سے؟ طرق مثبتہ یعنی امارات وغیرہ کے ذریعے سے، اتنے مقدار میں کہ جتنے مقدار میں علم اجمالی تھا. ٹھیک ہے. وَإِلَّا لیکن اگر ہمیں علم ہو جائے، ٹھیک ہے، فَالْإِنْحِلَالُ إِلَى الْعِلْمِ بِمَا فِي الْمَوَارِدِ وَإِنْحِصَارُ أَطْرَافِ بِمَوَارِدِ تِلْكَ الطُّرُقِ بِلَا إِشْكَالٍ. تو پھر تو ان کا حجت ہونا بلا کسی اشکال کے، یعنی پھر تو آپ کو انحلال کو ماننا ہی پڑے گا، اور یہ سب بحث وغیرہ کی کوئی جگہ بھی نہیں رہے گی. واضح ان شاء اللہ. اور رب مستدلہ یہاں سے مطلب اسی دلیل کو، یعنی جو اخباریوں نے دلیل دی ہے، اسی کو ایک نئی جہت سے بیان کیا گیا ہے. مطلب دلیل وہی ہے، اس کو ایک وجہ ثانی کے طور پہ بیان کیا گیا. اس کو پڑھیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.